قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کا 5واں سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر توحید کا لغوی اور شرعی معنی اور مفہوم بتلایا گیا تھا۔ توحید کے فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور اجمالی طور پر توحید کی قسموں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ توحید کے اقرار کے اندر 3 بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار، جس کو توحید کی قسمیں کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اسے 2 قسموں کے اندر بھی سمیٹنے کی کوشش کیا ہے۔ انہی میں سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک توحید فی المعرفہ والاثبات۔ توحید فی المعرفہ یعنی توحید ربوبیت، یعنی ایسی توحید جس کی معرفت ضروری ہے اور جس کو ہر کوئی جانتا ہے، جس کے اقرار میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ توحید ربوبیت والاثبات کہہ کر کے توحید اسماء و صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ 2 قسموں میں اس کو منقسم کرتے ہیں تو توحید فی المعرفہ یعنی فی الربوبیہ، والاثبات یعنی توحید الاسماء و صفات، تو دونوں کو ایک ہی میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں توحید الطلبی والقصد، یعنی توحید الوہیت، توحید عبادت وہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف تقسیم کی ایک قسم ہے، ورنہ قرآن آیات اور نصوص کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے ان تینوں چیزوں کی طرف صراحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے، بلکہ بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ علماء کی اپنی کوئی نئی تقسیم ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں توحید سے شکایت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے اس دین سے انہیں جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تو دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، کہاں کسی حدیث میں یا کہاں کسی کتاب قرآن کی آیت میں بتلایا گیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ تو انہیں ہم اختصار کے طور پر ان سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف ایک علمی تقسیم ہے جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں علماء نے ترتیب دی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ وضو کے ارکان ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ مستحبات ہیں، یا ایسے ہی نماز کے احکام کو جو وہ تقسیم کرتے ہیں یا فقہی کتابوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ کسی قرآن کی آیت میں دکھلاؤ کہ بتایا گیا ہو کہ نماز کے لیے یہ شرط ہے، یا نماز کے لیے یہ رکن ہے، یا وضو کی یہ شرطیں ہیں، کیونکہ وہ ایک طریقے سے استقراء کے ذریعے سے نصوص کو سامنے رکھ کر کے اور پھر اسی کی روشنی میں یہ تقسیمات ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی علماء نے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے جن علماء نے عقائد کے تعلق سے اہتمام کیا، کتابیں اس پر لکھی، تو انہوں نے نصوص کے استقراء کے ذریعے سے بتلایا کہ توحید کو ان 3 اہم بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات۔ آج کا جو ہمارا 5واں سبق ہے انہی توحید کے اقسام میں سے توحید ربوبیت کے تعلق سے ہے۔ توحید ربوبیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور کیا اس توحید کا اقرار کفار و مشرکین اس زمانے میں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، یا شاید کرتے رہیں گے قیامت تک؟ کیا یہ توحید کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، یا اس توحید کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اس تعلق سے آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا۔ تو توحید ربوبیت یہ رب سے، اسی سے رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا حقیقی خالق ہے، ان کا رازق ہے، ان کو موت دینے والا ہے، ان کو زندگی دینے والا ہے،
بلکہ تمام افعال میں اللہ رب العالمین تن و تنہا ہی ہے جو ان سارے امور کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بے شمار دلائل قرآنی آیات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دو آیت نہیں بلکہ بے شمار آیتوں میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہی آپ کا رب ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کے ہر آیت کے اندر جو پڑھتے ہیں اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو ربوبیت کا اقرار ہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس توحید ربوبیت کو عقلی طور پہ بھی ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی ہم سے اور آپ سے اسی انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ سورہ طور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خالق ہیں؟ تو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، یا تو خالق ہوں گی یا مخلوق۔ تو خالق صرف اور صرف تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور ان مخلوقات میں تفاوت ہے، کوئی مخلوق بہت ہی عظیم ہے جیسے آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، اللہ کے فرشتے، جن و شیاطین، جو اتنی عظیم مخلوق ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ مخلوقات بہت عظیم بھی اگر آدمی دیکھے اپنی آنکھوں سے اور اس میں غور کرے تو اس کے اندر بھی بہت ساری عبرت ہے کہ کروڑوں مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں موت بھی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، انہیں نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، انہیں محروم بھی کرتا ہے، اور ہم انسانوں کی زندگی بھی کہیں نہ کہیں ایک عبرت ہی ہے اگر ہم اپنے اندر ہی غور کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے نفس کے اندر، اپنے جسم کے اندر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرتے تو شاید تمہارے لیے اس کے اندر بھی عبرت ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان بھی ہے۔ تو عقل بھی اگر ہم استعمال کریں تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار بہت ہی آسانی سے کر لیں گے، اور مکمل طور سے جو عقل ہے، جو صحیح عقل ہے، عقل سلیم جو ہو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ اس آپ کے کورس کے اندر، کورس کی کتاب میں موجود ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک بار متکلمین نے، جو فلسفہ کا اعتقاد رکھنے والے جو لوگ تھے، عقلی طور پہ جو چیزیں مانتے تھے، جو چیز عقل قبول کرے اس کو تسلیم کرتے تھے ورنہ انکار کر دیتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے لیے جب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ قبل اس کے کہ میں مناظرہ کروں، میں آپ سے ایک خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد ہم مناظرہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے اندر ایک کشتی ہے جو خود بخود چل کر کے گئی ہے، اور اس دریائے دجلہ کے اندر خود اپنے سامان کو جو ہے لوڈ کیے ہوئے ہے اور خود چل رہی ہے، خود سامان پھر کنارے آ کر کے ساحل پہ پہنچتی ہے وہ کشتی، اور کشتی نے اپنا سامان بھی خود اتار دیا، جو سامان تھا لنگر انداز بھی خود ہوئی، اور سارا سامان جو خود بخود اتار کر کے نیچے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا، متکلم نے کہا کہ یہ آپ کیسی خبر دے رہے ہیں، اس سے تو کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا، عقل کبھی اس کو مان ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ایک کشتی کے تعلق سے تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پوری کائنات کے اندر جو کروڑوں مخلوق ہیں، تم کیسے اس بات کو مان سکتے ہو کہ بغیر کسی خالق کو، کسی مالک، کسی رازق کے یہ ساری چیزیں قائم ہیں، اور ان کا کوئی بنانے والا یا ان کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو یہیں پر وہ مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کی صحت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سند اس کے متکلم بھی ہے، بلکہ اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، اور علماء نے انکار کیا ہے کہ جب سنداً اس کا کوئی ثبوت نہیں تو اس کا ذکر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر عقل کو مخاطب کیا ہے بہت ساری آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ چنانچہ کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان و زمین کیسے مسخر ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں کائنات کے، اس میں کیوں غور و فکر
نہیں کرتے تو زمین کیسے بچھائی گئی ہے، آسمان کو کیسے جو ہے بلند کیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر عبرت ہے، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کا اقرار بہت ہی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے آیتیں ذکر کیا ہے جن میں ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار مکہ کے کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرے، صرف اسی بات کو مانے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، تو اس سے اس تنہا توحید ربوبیت کے اقرار سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین، بلکہ آج بھی کسی مشرک سے، کسی کافر سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے نصب کیا، یا سمندر، یہ دریا، یہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں ان کو بنانے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف ہے، بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تو یہ سورہ یونس کی 31 و 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، اور حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ جب سب کچھ مانتے ہی ہو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے کانوں اور آنکھوں کو بھی بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر انکار کیسا ہے اور کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ زخرف کے اندر بھی کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ ان کو تو اسی ذات نے پیدا کیا ہے جو عزیز ہے اور جو علیم ہے، یعنی جو غالب ہے، دانا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اور بھی قرآن مجید کے اندر آیتیں ذکر کیا ہے، جس کے اندر بتلایا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کو کوئی پریشانی نہیں تھی توحید ربوبیت کے اقرار کرنے میں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ توحید کا مطلب صرف اسی بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق تسلیم کیا جائے، تو وہ حقیقت میں توحید کے معنی و مفہوم سے غافل ہے، کیونکہ اصل توحید کی جو دعوت ہے وہ توحید الوہیت کی دعوت ہے۔ لہذا توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ توحید الوہیت کو بھی تسلیم کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توحید ربوبیت کے اقرار کو بطور حجت اللہ رب العالمین نے جو ہے ذکر کیا ہے، اور کفار مکہ سے خاص طور سے جو مخاطب ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام کفار و مشرکین سے، کہ جب تم اس بات کو مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، تو پھر عبادت کرنے کے اندر تمہیں دقت کیوں ہے، تمہیں پریشانی کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت میں صرف مستحق اسی کو، صرف اور صرف اللہ کو حقیقی معبود ماننے میں تمہیں دقت اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر ہی اصل پرابلم ہے، وہیں پر اصل جو ہے آزمائش ہوتی ہے، ورنہ توحید ربوبیت کے اقرار کرنے کے اندر عموماً لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ کچھ ہی دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہیں، جو کسی بھی خالق، کسی بھی مالک اور کسی بھی رازق کا اقرار نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، کوئی سسٹم اس کا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، خود ہی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، اور وہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، نمک کے برابر ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو بظاہر گرچہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا،
لیکن دل کے اندر تسلیم بھی کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون جو خود بخود اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن دل کے اندر یہی یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس توحید ربوبیت کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پہ ایمان رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ ہمیں توحید الوہیت پر ایمان رکھنے کی بھی توفیق دے، جو انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں جس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون